یہ آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پر، ایک ہی مرتبہ میرے کہنے پر یہ کام کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے نسلیں مجھے یاد رکھے گی۔ یہ آپ دنیا جہان کا کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی بندش ہے، کوئی بھی ناکامی ہے، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی بھی حاجت درپیش ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپ لکھ لیں۔ اگر ہو سکے زعفران سے لکھ کے، زعفران سے نہیں لکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی سی ہو، کوئی بھی پن بال پن کسی بھی چیز سے آپ لکھ سکتے ہیں، لکھ لیں اور سیدھا بازو پر باندھ دیں۔ باندھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے، میری رب کی فضل اور کرم سے اور اس ہی نقش کی برکت سے آپ کسی کے بھی سامنے جاؤ گے تو آپ ان کے نظروں میں عزت دار ہوں گے، ان کی نظروں میں اچھا انسان ہوں گے، ان کی نظروں میں آپ بابرکت ہوں گے، ان کے لیے آپ کا ان کے ہاں بہت بڑا مقام ہوگا اور ان کے دل میں آپ کے لیے بہت بڑی عزت ہوگی۔ ایک فائدہ۔ دوسری فائدہ یہ ہے میرے بھائی کہ کسی بھی کام کے لیے آپ جاتے ہوں، کسی بھی کام کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی سامنے رکاوٹ ہو، کوئی بھی بندش ہو، کوئی بھی دشمن ہو، وہ خود بخود جو ہے نا ڈر کے ختم ہو جائے گا۔ رزق کے وسعت کے لیے آپ لکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ریڑھی بھی لگاؤ گے بازار میں، روڈ کے اوپر یا گاؤں میں، دیہات میں، کہیں پر بھی نہ، تو اگر آپ 1000 روپے کماتے ہیں تو اس میں اللہ جل شانہ 5000 کا برکت ڈالے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نقش مبارک دینے جا رہا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا نقش مبارک ہے کہ میرے حساب سے سب سے بڑھ کر ہیں، سورۃ یاسین مبارک کا ہے۔ اب اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر کسی کا دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے۔ تو میرے بھائی، جب آپ کا دل کچھ بھی چاہتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، تو آپ فی الفور اس کی طرف چلے دوڑ جاتے ہیں اور وہ کام آپ کرتے ہیں۔ اب بہت لوگ کہیں پر جاتے ہیں یا کسی سے اگر نہ لگتا ہو تو دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جاؤ، اور وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یار میرا دل نہیں مان رہا۔ تو سارا معاملہ دل کا ہے۔ اگر آپ کا دل مانے تو آپ کام کریں گے، آپ کا دل نہ مانے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کرو گے۔ تو اس ہی طرح میرے بھائی کہ سورۃ یاسین کا دل، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہوں، یہاں پر دو چیزیں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، ایک سورۃ یاسین کا وظیفہ اور ایک سورۃ یاسین کا نقش مبارک، اور دونوں سے کوئی بھی کام آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احادیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی حاجت درپیش ہو، کوئی بھی حاجت، آپ سورۃ یاسین کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ سے راستہ گم ہو جائے آپ سورۃ یاسین پڑھیں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں مل رہا آپ سورۃ یاسین پڑھیں، حتیٰ کہ دنیا جہان کا کوئی بھی آپ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مطلب حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ سورۃ یاسین پڑھیں، اور ان کا کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن علماء نے، بزرگ دین نے اور اولیاء کرام نے ایک خاص تعداد رکھی ہے کہ آپ 41 مرتبہ پڑھیں، ایک ہی مرتبہ پڑھیں، اور ایک آدمی ضروری نہیں ہے، اگر آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ 10 لوگوں سے پڑھوائیں، 15 سے پڑھوائیں، ٹھیک ہے، 20 سے پڑھوائیں، لیکن جب آپ 41 مرتبہ پڑھو گے اور ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ ہاتھ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم قسم بھی اٹھائیں تو اب خانس نہیں ہوں گے، وہ ہاتھ
خالی نہیں آئے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک اور ہے کہ اس کا نقش مبارک انشاءاللہ تعالیٰ میں اسکرین کے اوپر لگا دوں گا، اور اسکرین کے اوپر لگانے کے بعد ان کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ لکھنے کا ترتیب بھی بتا رہا ہوں، اور سائڈوں پہ میں لکھ بھی لوں گا کہ پہلا خانہ، دوسرا خانہ، تیسرا خانہ کس طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدھا بازو پر آپ لوگوں نے اس کو باندھنا ہے، موم جامع کرنا ہے، اور اس کو جو ہے نا اچھی طرح پیک کرنا ہے تاکہ پانی وغیرہ بھی نہ لگے۔ سیدھا ہاتھ پر آپ نے باندھنا ہے۔ سیدھا ہاتھ پر باندھنے کے بعد میرے بھائی، آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں اتارنا، سوائے جب آپ غسل کر رہے ہو اس وقت آپ اتار لیں۔ پانی سے آپ ان کو بچا کے رکھیں۔ بقایا جب بھی آپ پاک دامنی میں ہو اس وقت آپ جو ہے نا یہ اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ پاک نہیں ہیں، آپ کبھی بھی جو ہے نا مطلب بغیر وضو کے، جو بڑا وضو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ غسل میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں اس وقت بھی آپ اس کو ہرگز جو ہے نا اپنے آپ سے دور رکھیں، ورنہ یہ خود بخود غائب ہو جائے گی۔ اچھا، اسکرین کے اوپر یہ نقش مبارک میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سورۃ یاسین کا نقش مبارک ہے، سیدھا ہاتھ پر آپ لوگوں نے باندھنا ہے۔ اس میں تحریر خانہ جات نقش مبارک میں ہندسہ 1، 2، 3 وغیرہ درج ہیں۔ اسی سلسلے سے خانہ پوری کی گئی ہیں۔ نقش کے نیچے اپنا مطلب لکھ کے، ٹھیک ہے؟ اب وہ نقش اسکرین کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو لگا دیا، اسکرین شاٹ آپ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا آپ لوگوں نے میں نے بتا دیا، اور اس میں جملہ اعداد اس نقش کے کون سے ہیں؟ 21,50,253 یہ ہے جن کا نقش بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تفصیل اور مکمل ہر چیز میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا اور آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ یہ آپ دنیا جہان کا کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی بندش ہے، کوئی بھی ناکامی ہے، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی بھی حاجت درپیش ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپ لکھ لیں۔ اگر ہو سکے زعفران سے لکھ کے، زعفران سے نہیں لکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی سی ہو، کوئی بھی پن بال پن کسی بھی چیز سے آپ لکھ سکتے ہیں، لکھ لیں اور سیدھا بازو پر باندھ دیں۔ باندھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے، میری رب کی فضل اور کرم سے، اور اس ہی نقش کی برکت سے آپ کسی کے بھی سامنے جاؤ گے تو آپ ان کے نظروں میں عزت دار ہوں گے، ان کی نظروں میں اچھا انسان ہوں گے، ان کی نظروں میں آپ بابرکت ہوں گے، ان کے لیے آپ کا ان کے ہاں بہت بڑا مقام ہوگا، اور ان کے دل میں آپ کے لیے بہت بڑی عزت ہوگی۔ ایک فائدہ۔ دوسری فائدہ یہ ہے میرے بھائی کہ کسی بھی کام کے لیے آپ جاتے ہوں، کسی بھی کام کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی سامنے رکاوٹ ہو، کوئی بھی بندش ہو، کوئی بھی دشمن ہو، وہ خود بخود جو ہے نا ڈر کے ختم ہو جائے گا۔ رزق کے وسعت کے لیے آپ لکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ریڑھی بھی لگاؤ گے بازار میں، روڈ کے اوپر یا گاؤں میں، دیہات میں، کہیں پر بھی نہ، تو اگر آپ 1,000 روپے کماتے ہیں تو اس میں اللہ جل شانہ 5,000 کا برکت ڈالے گا۔ یہ آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پر، ایک ہی مرتبہ میرے کہنے پر یہ کام کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے نسلیں مجھے یاد رکھے گی۔ اگر آپ نے اپنے نسلوں کو بتایا کہ اس چینل سے اور اس شاہ جی سے ہم نے یہ چیز لی ہوئی ہیں اور انہوں نے عطا کی ہیں، سب کچھ عطا اوپر والی کی ہے، وہ ہمیں راہ دکھاتا ہے اور انہی راہ پر ہم چلتے ہیں۔ لیکن ہر کام کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سوائے ناجائز کے۔ ناجائز کون سا کام ہوتا ہے؟ جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، بس وہ ناجائز ہیں، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں وہ جائز ہے۔ اب نکاح کے لیے اگر آپ استعمال کرو گے تو نکاح تو سنت ہے، اور اگر آپ
غلط کام کے لیے نکاح کے بغیر استعمال کرو گے تو دنیا اور آخرت میں وبال آپ کے اوپر ہے، آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل اور خوار ہوں گے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اچھائی کے لیے اس کو استعمال کریں۔ یہ تو میں نے آپ کو مثال دے دیا۔ اب چری ہے میرے بھائی، چری ڈاکٹر بھی استعمال کرتے ہیں، گھر میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور قاتل بھی استعمال کرتے ہیں۔ چری ایک چیز ہے میرے بھائی، چیز ایک ہے۔ اب ڈاکٹر آپریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی انسان کی اچھائی کے لیے۔ گھر میں پیاز، ٹماٹر، ان چیزوں کو سبزی کاٹنے کے کام آتے ہیں، وہ بھی آپ اور میرے لیے اچھائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گوشت بھی اس سے کاٹ سکتے ہیں، ہر چیز کاٹ سکتے ہیں۔ اور یہی چری اگر قاتل کے ہاتھ چلی گئی اور کسی کو اس نے مارا، ایک مار ڈاکٹر کی ہے وہ اچھائی کے لیے ہے، وہ جوڑ بعد میں جوڑے گا اور نقص نکالے گا، اور قاتل کے ہاتھ پہ آئے گا نا، وہ جوڑ کو خراب کرے گا، وہ ایسی جگہ پہ مارے گا جس سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب یہ نقش ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہے جو اچھائی کے لیے استعمال کرے گا، ناجائز اور غلط کام کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔